السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز شہر سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، کل مینار پاکستان پر مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے بھرپور خطاب کیا۔ آپ کی سمجھ میں کیا آیا؟ میاں صاحب کون سی نئی بات لے کر آئے ہیں؟ بہت شکریہ سمیر۔ بلا شبہ مسلم لیگ نون نے ایک بڑی مدت کے بعد ایک بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ مسلم لیگ نون اس میں بہت ساری توانائیاں خرچ ہوئیں، بہت کچھ ہوا، میں اس بات پہ جانا نہیں چاہتا۔ ایک بات سے اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ آپ نے اپنا پاسپورٹ اگر دیکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، اس کے اوپر لکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اچھا، ایک تو دو باتیں اس میں بڑی مضحکہ خیز ہیں، ایک اسلامی اور دوسری جمہوریہ۔ ان باتوں کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ خیر، اس بات کو ہم لے کے آگے چلیں گے، کیونکہ کمپنی نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے، میں نے لفظ کمپنی استعمال کیا، کمپنی نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ اسلامی بھی ہے اور جمہوریہ بھی ہے۔ بے شک یہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ پچھلے تقریباً آپ تو مطلب ابھی آپ نے جوانی کی وہ بہاریں نہیں دیکھی نہ ہی پاکستان میں، آپ 20 سال کے ہیں جی، تو آپ نے اپنے شعور میں صرف 3 4 5 سال آپ کے شعور میں ہوں گے، یہ پولیٹیکلی، یہ آپ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے کہ پاکستان میں کیا کیا کچھ ہو رکھا ہے۔ مطالعہ پاکستان میں جو آپ نے پڑھا وہ اپنی مرضی کا انہوں نے پڑھایا۔ تاریخ پاکستان میں اگر آپ نے پڑھی تاریخ پاکستان تو ہر بندہ اپنی مرضی کی پڑھاتا ہے۔ تو یہاں پاکستان میں حکومت کون چلاتا ہے، پاکستان کون چلاتا ہے، ریاست کو کون چلاتا ہے، وہ ایک کمپنی ہے۔ کمپنی کا نام نہیں میں بتا سکتا کیونکہ یہ صیغہ راز میں ہے، یہ قومی راز ہے، اس کو افشا کرنے پہ سزا ملتی ہے۔ ایک کمپنی ہے جو پاکستان کے سارے نظام کو چلاتی ہے، اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، نگران سیٹ اپ کس کا ہوگا، ان کی ترجیحات کیا ہوں گی، مہنگائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، میں آپ کو کمپنی کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب کمپنی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ بندہ سیکیورٹی رسک بن گیا، سیکیورٹی رسک پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو کمپنی کے مفادات کے خلاف ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو عمران خان ہے یہ تو کمپنی کے مفادات کے خلاف ہے، یہ سیکیورٹی رسک بن گیا، اس میں انانیت وہ اس نے پر نکالنی ہے۔ عوامی طاقت مل گئی اور اتنی طاقت مل گئی عمران خان کو کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ اچھا، آپ عمران خان کا نام لے کے نا صبح آپ مینار پاکستان پہ عمران خان جیل میں رہے، اسے نہ لائیں۔ عمران خان کو آپ اس کے نام پہ صرف یہ کریں، آپ کہیں کہ عمران خان کی سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا مینار پاکستان میں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کل جتنا بڑا اجتماع وہاں پہ ہوگا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میاں نواز شریف 5 مرتبہ بھی جلسے کریں تو اتنے لوگ اکٹھے نہیں کر سکیں گے، بغیر پٹواریوں کی مدد کے، بغیر سرکاری مشینری کی مدد کے، بغیر کمپنی کے تعاون کے۔ اچھا، تو خیر، عمران خان کی پاپولرٹی کمپنی کو یہ وارہ نہیں کھاتی تھی کہ اتنا پاپولر ہو گیا، انہوں نے اسے سبق سکھانا تھا۔ اب عمران خان ایک بیوقوف آدمی، اس سے 9 مئی ہو گئی، 9 مئی کے واقعات اس سے منسلک ہو گئے کہ یہ عمران خان کے کہنے پہ ہوا ہے۔ یہ جو شیر رشید نے کہا ہے نا کہ 9 مئی کے واقعات کی اتنی مذمت کی جانی چاہیے کہ ہر جمعہ میں خطبے کے دوران مولوی صاحب مذمت کریں، 9 مئی کی اتنی مذمت ہونی چاہیے۔ شکر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ خطبہ حج میں بھی اس کو شامل کر لیا جائے اور پوری امت مسلمہ جو ہے وہ عمران خان پہ لعنت کیا کرے کہ 9 مئی کو آپ نے اتنا بڑا بلنڈر کیا۔ تو یہ مطلب دیکھیں کمپنی کیا کیا کروا رہی ہے۔ اچھا، کمپنی نے اسکرپٹ دیا تھا، جو بھی MNA MP ٹکٹ ہولڈر وہ آتا تھا نا میڈیا پہ اور جب عمران خان پر لان تان کرنے آتا تھا تو کمپنی کا ایک اشتہار ہوتا تھا، وہ اس نے چلانا ہوتا تھا، کمپنی کی جانب سے جاری کردہ اشتہار، سیم ایک پیٹرن پہ، ایک جیسا مفہوم۔ اور ہمارے گجرانوالہ میں تو خالد عزیز لون ہے، وہ ویسے بھی مطلب باگڑ بلے سے ہیں، تو جب انہوں نے تو باقاعدہ موبائل سامنے رکھا ہوا تھا اور موبائل سے بھی ان سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، کمپنی کی طرف سے اشتہار آیا تھا، وہ پڑھنا تھا کہ عمران خان پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، میں 9 مئی کے واقعات کو کنڈم کرتا ہوں، میں پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑا ہوں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو اب ایک بندے کو جو جمہوریت کا چیمپئن بن گیا تھا اور سچ مچ عوام کا پاپولر ترین لیڈر تھا، وہ دوسرا ذوالفقار علی بھٹو بن رہا تھا، اسے دیوار کے ساتھ لگانا تھا، بلکہ میں لفظ استعمال کرتا ہوں، اسے دیوار میں چننا تھا۔ اب چن دیا گیا جب اسے دیوار میں، وہ دیوار ہی ہے نا، جیل جو ہے ایک دیوار ہے اور 4 اسے چن دیا گیا وہاں پہ۔ اب اس کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ جو بندہ یہ سوچ کے بیٹھا نا کہ عمران خان نے دوبارہ آنا ہے، جیسے میاں نواز شریف صاحب یہ 12 اکتوبر 1999 کو جیل میں گئے، اس کے بعد یہ 10 سال کا معاہدہ کر کے جدہ چلے گئے، سرور پیلس میں رہے، پھر 7-8 سال بعد آ گئے
اور پھر میاں صاحب کو یہاں سے بیماری کے بہانے یہاں سے بھاگے اور 4 سال بعد پھر آگے. یہ خوش قسمتی صرف میاں نواز شریف کے ساتھ ہے. عمران خان کے ساتھ ایسا نہیں ہونے والا. یہ پلے باندھنی ہے بات. وہ اب دوبارہ آپ کو پاکستان کے منظر پہ نظر نہیں آئیں گے. کمپنی کا منصوبہ یہ ہے, کمپنی انہیں نہیں آنے دے گی. اچھا خیر, تو اب کمپنی نے جب عمران خان کو دیوار میں چن دیا تو کہیں تو ثابت کرنا تھا پاسپورٹ پہ لکھے ہوئے کو, جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں لکھا ہے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب جمہوریت بھی تو ثابت کرنی تھی نا, جیسے ہم اسلام ثابت کرتے ہیں نا نعرہ تکبیر لگا کے, اسی طرح ہم نے ثابت کرنا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے. اب ملک میں مریم بی بی کو نکال کے انہوں نے دیکھ لیا. شاہدرہ کا جلسہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونین کونسل کے کونسلر لیول کا جلسہ تھا, جسے آپ ناظم کہتے ہیں. پرانے وقتوں میں یہ کونسلر ہوتا تھا, اب وہ یونین کونسل کا چیئرمین ہے یا ناظم ہے. اس لیول کا وہ جلسہ تھا. تو انہیں پتا چل گیا کہ ہماری اوقات کیا ہے. شہباز شریف صاحب جب نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں گڈی چو باہر آ تو تینوں پوچھیے, مشکل فیصلے کرنے والے. تو کمپنی اس بات کو بھانپ گئی تھی کہ اب جو جمہوریت والا چورن ہے یہ ہم کس کے ہاتھوں بیچیں گے. پتا ہے نا, جو گاڑی میں کھڑے ہو کے چورن بیچتا ہے وہ بڑا مطلب بہت بڑا فنکار ہوتا ہے. اس کو اتنا, وہ بڑے بڑے جو آپ کے دلیپ کمار لیول کے جو فنکار ہوتے ہیں ان سے بڑا فنکار ہوتا ہے جو گاڑی میں بس میں چورن بیچتا ہے. تو اب جمہوریت کا چورن کون بیچے گا؟ انہوں نے گوگل سرچ کیا کہ بھائی وہ بندہ جس کو جو دوسرا قائد عوام بن چکا تھا. میں عمران خان کی نہ سیاست سے اتفاق کرتا ہوں, اس بات کو آپ جانتے ہیں, نہ میں اس کے سیاسی طرز عمل کا, اور میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا نادان اور بیوقوف شخص نہیں دیکھا جس نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری 9 مئی کے واقعات کر کے. اتنی انانیت اس میں آگے تھی. خیر, لیکن پبلک میں یہ ریالٹی ہے یار. اس سے کون بھاگ سکتا ہے کہ عمران خان ذوالفقار علی بھٹو کے بعد دوسرا پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے. سوشل میڈیا آ گیا تھا, لوگوں کو اویئرنیس آ گئی, لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل تھا, نوجوان جو تھے عمران خان کے پیچھے پاگل ہو گئے, اور یہاں تک چلے گئے نعوذ باللہ کہ اسے تو ولیوں اور نبیوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنے لگے. خیر, یہ تو حماقت اور بیوقوفی ہے. تو اب کمپنی نے جب دیکھ لیا, گوگل پہ سرچ کیا کہ اب جمہوری چورن کون بیچے گا, تو پھر لے دے کے وہی پھٹا پرانا کمبل یاد آیا کہ یار ایک ہی بندہ بچا ہے جس کے پیچھے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, اس کا نام نواز شریف ہے. اچھا, پھر اس کی جھاڑ پونچھ کی گئی اسی کی. آپ کو پتا ہے نا, جب آپ کے پاس کوئی سواری نہ بچے تو پھر آپ وہ پرانی سائیکل نکالتے ہیں ابا اور دادا کے وقت کی, پھر اس کی جھاڑ پونچھ کرتے ہیں کہ چلو آج نہ گھر میں بائک ہے نہ گاڑی ہے تو پھر آج اسی پہ ذرا میں مارکیٹ تک چلا جاتا ہوں. تو پھر وہی پرانی پھٹی پرانی سواری نکالی گئی جس کا نام میاں نواز شریف. کمپنی نے اس کو ذرا چمکا کے, اچھا کمپنی نے اسکرپٹ بڑا خوبصورت بنایا ہے. وہی اسکرپٹ کونسلر کو بھی دیا تھا جن لوگوں نے ٹکٹیں واپس کی ہیں, اور وہی اسکرپٹ میاں صاحب کے پاس بھی تھا, لیکن کمپنی کی مشہوری بھی کرنی تھی. تو کمپنی کی مشہوری کے لیے میاں صاحب کا لائے تھے جلسہ گاہ میں مینار پاکستان. وہاں پہ میاں صاحب نے جمہوریت کی مشہوری کے لیے کمپنی کے کہنے پر یہ کل ساری سپیچ کیا. اب آپ پوچھ رہے کہ ان کی تقریر میں کیا نئی بات تھی, اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی تقریر میں کون سی نئی بات تھی. اچھا, وہی موٹر وے جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ میاں صاحب وہی ایٹم بم, اور وہی بل کلنٹن کے مجھے $5 ارب دیتا تھا, $2 ارب مجھے بھی دے دیتا. یہ ساری چیزیں, کلثوم نواز کا جنازہ نہ پڑھ سکا میں, اپنی والدہ ماجدہ کا جنازہ نہ پڑھ سکا میں, اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکا میں, اور مریم ایک ہی جیل میں تھے اور مظلوم بن گئے, اور آپ اور مریم جناب جس ایک جیل میں تھے, ذرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو کس جرم کی پاداش میں جیل میں ڈالا گیا تھا؟ آپ کا بھائی اس ملک کا وزیر اعظم رہا. اگر آپ اتنے بے گناہ تھے تو ان لوگوں کو کیفر کردار تک کیوں نہ پہنچا سکے 16 مہینوں میں؟ آپ کے بھائی نے اپنے سارے کیس معاف کروائے. تو یہ میاں صاحب جو نا, جو انہوں نے تقریر کی, مظلوم بننے کی ایکٹنگ کی, وہاں پہ رونا دھونا شروع کر دیا. میں بھی ایموشنل ہو گیا. ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں اپنی ماں کا جنازہ, اب جب انہوں نے کہا میں جب جاتی عمرہ جاؤں گا تو کلثوم اور میری ماں جو باہر کھڑی ہوتی تھی میرا استقبال کرتی تھی, وہ مجھے نہیں ملی. میں جذباتی ہو گیا تھا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اور ایک دفعہ تو میرا جی چاہا کہ میں بھی نعرہ مستانہ بلند کروں اور چھلانگ لگا کے مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاؤں. ایک دفعہ تو اتنا جذباتی ہو گیا میاں صاحب کی سپیچ کے بعد. پھر میں نے کہا 2 منٹ صبر کر لینا چاہیے, ہو سکتا ہے میاں صاحب موٹر وے اور ایٹم بم سے نکل کر کوئی اگلی پلاننگ دیں. اچھا, میاں صاحب نے جو بجلی کے بل لہرائے نا, وہ غریبوں کے بیچاروں کے پتہ نہیں کہاں, وہ کہتے ہیں میں بڑی محنت سے ڈھونڈ کے لایا ہوں. اچھا, جو اسلام آباد ان کا طیارہ رکا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ کس سے ایگریمنٹ کرنا انہوں نے, تو وہ سمجھ آئی وہ بیچارے بل ڈھونڈ رہے تھے. کاش میاں صاحب یہ بتا دیتے کہ جو بل انہوں نے دکھائے تھے اس وقت یونٹ کی قیمت کی تھی اور کتنے یونٹ کا بل تھا وہ جو دکھا رہے تھے. اچھا, جن لوگوں کے جو بیچارہ یوز ہی نہیں کرتا, استعمال ہی نہیں کرتا,
اگر اس کے 5 یونٹ جلے تھے 50 یونٹ جلے تھے تو بل کیا آنا تھا؟ میاں صاحب کو چاہیے تھا کہ آج کی بات کریں، جو میرے جیسے 600 700 800 یونٹ استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کا بل دکھاتے، جو اس زمانے میں 700 800 یونٹ استعمال کرتا تھا اس کا بجلی کا بل کتنا تھا، تو پھر کمپیریٹیولی میں دیکھتا کہ میرا 700 یونٹ استعمال ہوتا ہے تو اس زمانے میں جو 700 یونٹ استعمال کرتا تھا اس کا بجلی کا بل کیا ہے۔ میرے گھر میں آج سارے بل پڑے ہیں، آج بھی پڑے ہیں، ہم پرانے بل ضائع نہیں کرتے ہیں ہمارے گھروں میں، تو وہ بل لٹکا دیتے ہیں، ہم نے ایک کھونٹی سی بنائی ہے اس پہ لٹکائے جاتے ہیں پرانے بل۔ تو میں دیکھ رہا تھا اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں ڈالر کے ریٹ سے اور پیٹرول کوئی خاص فرق نہیں پڑا، وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو میاں صاحب کے زمانے۔ خیر کمپنی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب عمران خان کے متبادل کے طور پر جمہوریت کا چیمپئن بنا کے کسے پیش کرنا ہے، تو وہ کل انہوں نے کیا۔ ان کے خطاب میں جو نئی بات تھی وہ ایک تھی، وہ بتانا ضروری ہے کہ ان کے خطاب میں سب کچھ تھا، میاں صاحب کے خطاب میں وہی جو پہلے وہ کیا کرتے تھے، لیکن ایک بات نہیں تھی کہ ان کا ڈنگ جو نکال دیا نا میاں صاحب کا، وہ نہیں تھا اس میں، وہ کڑواہٹ نہیں تھی ان کے لہجے میں۔ کمپنی نے ان کو بندے کا پتر بنا کے پیش کیا۔ میں نے کہا میاں صاحب ہمیشہ محاذ رائے کی سیاست کرتے ہیں، یہ بے نظیر کو لتاڑا کرتے تھے، کالی پیلی نیلی ٹیکسی کہا کرتے تھے، میاں صاحب کا یہ اسلوب ہے۔ تو میاں صاحب اب نہ بھارت کے خلاف برس سکتے تھے، نہ فلسطین کے خلاف، نہ اسرائیل کے خلاف، کسی کے خلاف نہیں برس سکتے تھے۔ پھر وہ جو خلائی مخلوق کر کے برسا کرتے تھے، وہ میاں صاحب کا ڈانگ نکال دیا تھا کمپنی نے۔ میاں صاحب کو کہا گیا تھا کہ بندے دا پتر بننا ہے، تم نے ایک دفعہ بھی خلائی مخلوق کا نام نہیں لینا، اور یہ نہیں کہنا کہ 12 اکتوبر 1999 سے لے کر 15 سال کا رونا تو ضرور رو لینا کہ 15 سال سے میں زیر عتاب ہوں ان 23 سالوں میں سے، لیکن تم نے جن کی وجہ سے زیر عتاب ہو اس کمپنی کا نام نہیں لینا۔ یہ ایک نئی بات تھی اور اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی میرے لیے۔ باقی میاں صاحب نے جب اپنے بیانیے پائے تو انہوں نے کہا میرا بیانیہ وہی ہے خوشحالی، میرا بیانیہ وہی ہے بے روزگاری کا خاتمہ، میرا بیانیہ وہی ہے۔ تو میاں صاحب کے پاس کوئی نئی بات نہیں تھی، کوئی بیچنے کے لیے نیا چورن نہیں تھا، صرف ایک ہی بات تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ میں تابع دار بن کے آؤں کمپنی کا، میں اب محاذ رائے کی سیاست نہیں کروں گا۔ یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے نہیں تھا، یہ جلسہ میرے لیے، آپ کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے نہیں تھا، یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے جلسہ تھا۔ کمپنیوں کو بتانا تھا ایک تو میں آپ کا تابع دار اور فرما بردار بن کے آیا ہوں، میں آپ کے خلاف کوئی تقریر نہیں کروں گا، آپ کے بارے میں جو عوام کا غم و غصہ ہے عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کو لے کے اس غم و غصے کو کم کروں گا۔ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ اب سب نے مل کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور ضروری ہے کہ آپ کمپنی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، یہ اس میں میسج تھا، نئی کوئی بات نہیں تھی۔ اور آخر میں ایک لطیفہ سن لیں، دکھوں میں ستائے ہوئے عوام جو ہے ان کے لطیفہ یہ عطاء اللہ قاسمی سنایا کرتے تھے۔ عطاء اللہ قاسمی سناتے ہیں کہ جس مسجد میں میں جمعہ پڑھا کرتا تھا، یہ عطاء اللہ قاسمی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم جس مسجد میں جمعہ پڑھا کرتے تھے اس مسجد کے جو مولوی صاحب تھے ان کا نام تو کہتے ہیں اب ہم بھول گئے ہیں، لیکن ان مولانا کو مولانا کمرشل کہا جاتا تھا، کیونکہ مولانا کمرشل جو تھے وہ اپنے جمعے میں کمپنی کی مشہوری کے لیے بڑی خوبصورتی سے اشتہار چلایا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا جی کیسے اشتہار چلاتے تھے؟ انہوں نے کہا مثال کے طور پر شوکت صوب والوں نے انہیں پیسے دیے ہیں، انہوں نے کہا جی لے مولانا 200 روپیہ اور کمپنی کی مشہوری کے لیے آپ نے شوکت صوب کا اشتہار چلانا ہے۔ تو مولانا نے الطہور شاطر الایمان کی آیت پکڑی ہے اور اس پہ خطبہ ارشاد فرما دیا، ساری تقریر اس پہ کی کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اگر آپ صاف ستھرے نہ ہوں تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی، آپ کے کپڑے بھی صاف ہونے چاہیے، آپ کی جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، جائے نماز صاف ستھری ہونی چاہیے، تب جا کے نماز ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرات میں تو کپڑوں کی پاکی اور صفائی کے لیے شوکت صوب استعمال کرتا ہوں، باقی صابن بھی ہیں، گائے صوب وغیرہ وغیرہ دوسرے بھی صابن ہیں، لیکن جو شوکت صوب کپڑوں کو صاف کرتا ہے اس طرح کی صفائی کوئی اور صابن نہیں کر سکتا۔ تو اشتہار چلا دیتے تھے۔ منجن والا ان کے پاس آ گیا کہ مولانا آپ نے منجن کا اشتہار چلانا ہے، صوفی منجن، یا ہمارے یہاں ہوتا تھا نا حسین منجن، اس کا اشتہار چلانا ہے۔ تو انہوں نے ساری تقریر جو ہے مسواک پہ کی کہ ایک مسواک کر کے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ عام اگر آپ مسواک کے بغیر نماز کرتے ہیں تو کتنا ثواب ہے، اگر نماز کر کے مسواک کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر کتنی نمازوں کا ثواب ہے، سارا کچھ کر کے انہوں نے حضرات اب شہری علاقے ہیں یہاں مسواک کہاں ملتی ہے، تو میں تو حسین منجن کے ساتھ دانت چمکاتا ہوں، دانت صاف کرتا ہوں، آپ دیکھیں میرے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، حسین منجن بڑا لاجواب منجن آبی، تو اشتہار چلا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ ان کے پاس ایک پروڈیوسر چلا گیا، اس نے فلم یکے والی بنائی تھی، تو وہ جا کے کہتا ہے مولانا یکے والی کا اشتہار چلانا ہے آپ نے، تو مولانا کا بڑے بے شرم آدمی، تمہیں شرم نہیں آتی،
اللہ کے گھر میں فلم کا اشتہار چلوانا چاہتے ہو. تو اس نے کہا مولانا ہم جیسے گناہ گار لوگ کہاں جائیں, آپ ہی تو ہیں ہمارا آخری سہارا, تو اب آپ کے پاس بھی نہ جائیں تو کہاں جائیں. میں تو 500 روپے آپ کی خدمت میں پیش کریں, آپ تو 200 روپیہ لیتے ہیں نا اشتہار چلانے کا, میں تو 500 روپے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. خیر ہم گناہ گار کوئی اور دروازہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اب اللہ کا گھر بھی گناہ گاروں کے لیے بند ہو جائے تو پھر کہاں جائیں گے. مولوی صاحب نے کہا تو نے مجھے بڑا جذباتی کر لیا, نکالو 500 روپے, لانتی میں تمہارے لیے بھی کچھ کروں گا. مولانا نے وہ 500 روپیہ جیب میں ڈالا. جمعہ کا جب تقریر انہوں نے شروع کی تو انہوں نے عذاب قبر شروع کیا. عذاب قبر میں انہوں نے بڑا ڈرایا کہ جب قبر میں آپ جائیں گے وہاں بچھو ہوں گے, وہاں کیڑے مکوڑے ہوں گے, وہاں سانپ ہوں گے, سارا کچھ سنانے کے بعد انہوں نے کہا آخر میں جب اشتہار چلانا ہوتا تھا جہاں, انہوں نے کہا حضرات میں نے آپ کو عذاب قبر سے بڑا ڈرایا ہے, بہت آپ کو ڈرانے کی کوشش کیا کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے بچنا بچنا کو نہیں. یہاں سے جمعہ پڑھ کے آپ نے نکلنا ہے اور سیدھے پرنٹ سینما چلا جانا ہے. یہاں یکے والی فلم لگی ہے, جہاں پہ مسرت نذیر کے ٹھمکے ہیں, جہاں جی چشتی کا میوزک ہے اور بڑے کمال کے اس نے ٹھمکے لگائے ہیں, اور جناب اس کے بازو اور اس کی کمر نظر آ رہی ہے, اور آپ نے سیدھے وہاں جانا ہے, آپ نے باز نہیں آنا. تو مولانا نے یکے والی کا اشتہار چلا دیا. تو گزارش یہ تھی کہ اس کا یہ جو میں نے لطیفہ سنایا ہے اس کا کل والے جلسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کمپنی کی مشہوری کے لیے میاں نواز شریف صاحب اشتہار چلانے آئے تھے, وہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے چلا دیا. باقی سارا رونا دھونا تو ان کے گھر کا تھا نا, کہ کتنا عرصہ نواز شریف صاحب جیل میں رہے ہیں, کتنا عرصہ مریم بی بی جیل میں رہی ہیں, کتنا عرصہ شہباز شریف رہے ہیں, اور کتنا عرصہ ان کی پارٹی کے دیگر لوگ رہے ہیں. یہ تو سارا ان کا رونا دھونا تھا. اس سے زیادہ رونا دھونا آپ کے اور میرے گھر میں ہے کہ بجلی کا بل جب آیا ہے, کبھی بالیاں بیچنا پڑتی ہیں, کبھی کچھ بیچنا پڑتا ہے, کبھی کچھ, اور لوگ تو عزتیں بیچ رہے ہیں. تو ایک تو ان کی تقریر کا پورشن یہ تھا. آخر میں جو انہوں نے کمپنی کا اشتہار چلایا وہ بڑا خوبصورت ہے, لیکن اس کا اس لطیفے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لطیفہ عطا اللہ قاسمی صاحب نے سنایا تھا, اور اس لطیفے کا کل کے جلسے سے کوئی تعلق نہیں. بہرکیف پاکستان کی وہ جو کمپنی جو یہ سارا کچھ چلا رہی ہے, جو حکومت چلا رہی ہے, جو نظام چلا رہی ہے, اس کو بہت مبارکباد. اصل میں مبارکباد کی مستحق یہ ہے کہ انہوں نے جو تقریب لانچ کی تھی, ایک نئی پروڈکٹ جو لانچ کرنے جا رہے ہیں, ایک نئی جمہوریت, وہ بڑی کامیابی کے ساتھ میاں نواز شریف نے پیش کر دی ہے. اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا جیسے وہ درخت سے ہوا کے ساتھ بے پناہ پھل گرتا ہے نا زمین پہ, ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی جھولی میں گریں گے. ان کی غیرت اب جاگے گی. انہوں نے کہنا ہمارے سے تو بڑی غلطی ہوئی تھی, ہم پیپلز پارٹی, کاف لیگ, استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی میں راہ نجات ڈھونڈ رہے تھے. ہمیں تو اب پتا چلا ہے کہ ملک میں تبدیلی اور انقلاب میاں نواز شریف کی صورت میں آ سکتا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ بغیر تیارہ گھومے, پہلے تو تیارہ گھوما کرتا تھا نا اور لوگ پکا ہوا پھل گرتا تھا عمران خان کی جولی میں. آنے والے آپ نے 1 مہینے میں دیکھنا ہے کہ پکا ہوا پھل کیسے میاں نواز شریف کی جھولی میں گرتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے. بہرکیف کمپنی کو بہت بہت مبارکباد کہ ان کا وہ جو لانچنگ سرمنی تھی بڑی کامیاب رہی ہے, اور میاں نواز شریف بہت بڑے اداکار ہیں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کمپنی کا اشتہار چلا دیا کل کے جلسے میں. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیع پہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.